نمبر 208 صفحہ نمبر 208 کی آخری سطر ہے، آخری لائن ہے سورہ ہود، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 81 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا لوط قالوا یا لوط انا رسل ربک إِنَّا رسول ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب قالوا انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرشتوں نے یا لوط اے لوط علیہ السلام انا رسل ربک بے شک ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے لن یصلوا الیک نہیں ہرگز نہیں پہنچ پائیں گے وہ آپ کو آپ کی طرف فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ تو لے چل اپنے اہل کو اپنے گھر والوں کو بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ رات کے ایک حصے میں وَلَا يَلْتَفِتْ اور نہ التفات کرے نہ مڑ کر دیکھیں منکم تم میں سے احد کوئی ایک بھی الا امرأتک سوائے آپ کی بیوی کے انہو بے شک وہ مصیبہا پہنچنے والی ہے اسے وہ مصیبت وہ عذاب پہنچنے والا ہے اسے کون سا ما اصابہم جو ان کو پہنچے گا جو اس قوم کو پہنچے گا وہ آپ کی بیوی کو بھی ہوگا ان موعدہم الصبح بے شک ان کا وقت ان کے وعدے کا وقت صبح ہے الیس الصبح بقریب کیا صبح قریب نہیں ہے فلما جاء پس جب آیا امرنا ہمارا حکم جعلنا ہم نے کر دیا عالیہا اس کے اوپر والے حصے کو سافلہا اس کے نیچے والا حصہ وامطرنا اور برسایا ہم نے علیہا اس کے اوپر حجارتن پتھر من سجیل کھنکر کے پتھر یہ کہتے ہیں جو پتھر مٹی اور یہ مٹی کے بنے ہو نا پکا کر جیسے اینٹ بنائی جاتی ہے کھنکر کے پتھر جو ہیں وہ ان پر کیسے منضود تہبت ہے مسومتن نشان لگائے گئے عند ربک تیرے رب کے ہاں وما ہی اور نہیں ہے یہ یعنی یہ بستی اس کے بارے میں وما ہی اور نہیں ہے وہ من الظالمین ظالموں سے ببعید کچھ بھی دور یعنی یہ بستی ان سے دور نہیں ہے تو آپ نے پیچھے پڑھا حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے انہوں نے بچھڑا بھون کے دے دیا وہی فرشتے بعد میں پتہ چلا تو فرشتے کھاتے نہیں اسحاق اور پھر پوتے یعقوب کی بشارت دے دی کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا پھر پوتا بھی ہوگا پھر بتلایا آنے کا مقصد کہ قوم لوط کی طرف آئیں پھر جب یہ لوط علیہ السلام کے پاس آئے فرشتے آپ نے کل کے درس میں پڑھا تو انہوں نے سمجھا کہ تو انسان انہیں نہیں پتہ چلا اور قوم تو فعل بد کی مرتکب ہے لڑکوں کی عاشق تھی تو یہ نوجوان لڑکے خوبصورت فرشتے تھے تو یہ باغتی ہوئی قوم بھی آ گئی تو
تو وہ بڑے تنگ ہوئے، بڑے تنگ دل ہوئے. انہوں نے کہا آج کا دن بڑا ہی سخت ہے کہ یہ میرے مہمان ہیں اور میری قوم مجھے رسوا کر دے گی میرے مہمانوں میں. تو جب دیکھا کہ حضرت لوط علیہ السلام بے بسی کا اظہار کر رہے کہ کیا کروں، کاش کوئی مضبوط قلعہ ہوتا، کوئی مضبوط سہارا ہوتا، یا میری کوئی برادری ہوتی، میرے پاس کوئی قوت ہوتی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام پہ رحم فرمائے. انہوں نے کہا تھا نا او آوی الی رکن شدید، پیچھے آپ نے پڑھا کہ کاش میرے پاس بھی میں پناہ لے لیتا ایک مضبوط سہارے کی. مضبوط سہارے سے مراد قوم، برادری، قبیلہ. میرا بھی اگر قبیلہ ہوتا نا تو پھر یہ لوگ میرے مہمان کو رسوا نہ کرتے، میرا قبیلہ کھڑا ہو جاتا میرے ساتھ، برادری اگر جو مسلمان نہیں پھر بھی کھڑی ہو جاتی ہے نا. تو نبی علیہ السلام کے دور میں تو ایسے کئی واقعات بھی ہوئے، برادریاں کھڑی ہو گئی. تو پھر فرمایا کہ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے اپنی قوم کے اندر بھیجے. یہ تو اجنبی تھے ان کے لیے، لیکن بعد میں اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جتنے بھی یہ نبی بھیجے وہ اپنی قوم کے اندر بھیجے، یعنی وہ قوم والے تھے، برادری والے تھے، اپنی قوم کے اندر انہوں نے دعوت تبلیغ کی، ان کے پیچھے پوری سپورٹ اور خاندان تھا. تو اس وقت فرشتوں نے جب دیکھا گھیراؤ کر لیا ہے گھر کے اندر، لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ عورتیں تمہارے لیے ہیں، مردوں والا کام نہیں ہے، عورتوں کے ساتھ جا کے نکاح کرو. انہوں نے کہا نہیں، آپ اچھی طرح جانتے کہ ہم کس ارادے سے آئے ہیں، ہم اس ارادے سے باز آنے والے نہیں. تو اس وقت فرشتوں نے کہا اے لوط ہم تو آپ کے رب کے فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے. لَن يَصِلُوا إِلَيْكِ، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے. اب اکیلے لوط، ساتھ 2-3 فرشتے اور پوری قوم کھڑی ہے، بدکاری اعلانیاں کرتے تھے. تو فرشتوں نے وہاں کہہ دیا کہ آپ کی طرف نہیں پہنچ سکتے. سورہ قمر کے اندر بھی اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، مختلف انداز میں کئی صورتوں میں یہ واقعہ موجود ہے. تو وہاں پر فرشتے نے وہاں پر عملی طور پہ دکھا دیا ہم فرشتے ہیں. کیسے؟ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں جب وہ باز نہیں آئے نا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں. فرشتے نے پر مارا، سارے اندھے ہو گئے. جتنے نے بھی مکان کا گھراؤ کیا ہو نا کہ لڑکے ہمارے حوالے کرو، فرشتے نے پر مار کے ان سب کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی آنکھیں ہی مٹا دی اور کہا یہ ہمارا ڈرانا ہے، یہ ہمارا عذاب ہے، چکھو ذرا. اب تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، اب تو کایا پلٹ گئی. اب حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ ہم آپ کے رب کی طرف سے فرشتے بھیجے ہوئے ہیں، اب آپ نکل جائیں، یہ آپ کی طرف نہیں پہنچ سکتے لیکن آپ نے رات کو نکل جانا ہے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ایک حصے میں آپ اپنے اہل و عیال کے سمیت نکل جائیں. اچھا، حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر آپ نے پیچھے پڑھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آپ کے ساتھ اہل ایمان ہیں انہیں کشتی پہ سوار کر لیں. یہاں حضرت لوط علیہ السلام کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اپنے اہل و عیال کو لے کے نکل جاؤ. وجہ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ایک گھر کے علاوہ کوئی گھر مسلمانوں کا نہیں. وہ ایک گھر کون سا؟ لوط علیہ السلام کا، سوائے لوط علیہ السلام کے گھرانے کے بیوی کو چھوڑ کر، بیوی بھی نہیں، سارے صرف ایک گھر مسلمان ہے، ایک گھر مسلمان، باقی سارے کافر، کوئی قوم کا بندہ نہیں مانا. اب اللہ تعالیٰ اتنے بدکاری کرنے والے لوگ تھے کہ اس سے پہلے کسی قوم نے یہ کام نہیں کیا، اعلانیہ کھلم کھلا. اب یہ کام ہی ان کی طرف منسوب ہو گیا ہے کہ اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ جب تم دیکھو قوم لوط جیسا عمل کرے، میں نے کہا تھا نا آپ کو لوطی عمل اس کو نہیں کہنا، لواطت نہیں کہنا، صدومی کہہ لے یا قوم لوط جیسا عمل کہہ دے. حضرت لوط علیہ السلام کا نسبت ہے، فرمایا جو قوم لوط جیسا عمل کرے فَقْتُلُ الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ، ایسا بدکاری کرنے والے کو بھی قتل کر دو، جس کے ساتھ بدکاری کی جا رہی ہے اسے بھی قتل کر دو. اگر ہم جنس پرستی ہو رہی ہے دونوں کو قتل کر دو، یہ شریعت کا حکم. تو فرمایا کہ یہ آپ کی طرف نہیں پہنچ سکتے، آپ ذرا رات کو نہ نکل جائیں اپنے گھر والوں کو لے کے، ایک ہی گھرانہ ہے مسلمان، نکل جائیں اور تم میں سے کوئی بھی مڑ کے پیچھے نہ دیکھے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے. آواز آ رہی ہے، چیخو پکار ہو رہی، کچھ بھی ہو رہا ہے، مڑنا نہیں ہے، آگے کی طرف بڑھتے ہی جانا ہے، دیکھنا بھی نہیں مڑ کے. إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے آپ کی بیوی کے. سوائے آپ کی بیوی کے مطلب مفسرین نے 2 بیان کیے. ایک یہ
کہ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی جائے گی ہی نہیں، وہ کہے کہ میں کہاں جاؤں، رات کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اور دوسرا یہ مطلب کہ آپ کے ساتھ تو جائے گی لیکن یہ ضرور مڑ کے دیکھے گی، آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھنا، یہ دیکھے گی۔ اس کے دیکھنے کی وجہ انہو مصیبہا ما اصابہم، جو عذاب آپ کی قوم کو آنے والا ہے وہ عذاب اس عورت کو بھی آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے کے اینڈ میں فرمایا نا کہ مومنوں کے لیے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کہ کافروں کے لیے مثال بیان کریں نوح علیہ السلام کی بیوی کی، لوط علیہ السلام کی بیوی کی، فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، انہیں اللہ سے کوئی نہیں بچا سکا۔ جب اللہ کی پکڑ آ جائے تو اللہ کی گرفت اور عذاب سے کوئی بھی بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب اللہ کے پیغمبر کی بیوی ہے، بیوی ہونا ان کو نہیں بچا سکا، اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ من بطأ به عمل لم یسرع به نسب، جس کا عمل پیچھے چھوڑ دے نا، اس کو کردار پیچھے چھوڑ دے، نسب نامے کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا سکتا۔ تو ہم تو اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں میں فلاں خاندان کا، فلاں قبیلے کا، فلاں نسبتیں ہیں، فلاں سلسلے ہیں، تو سلسلے نسبتیں کام نہیں آئیں گی، کردار کام آئے گا، عمل کام آئے گا۔ تو اس لیے فرمایا آپ کی بیوی کو وہ ضرور پہنچ کے رہے گا، قوم کے ساتھ یہ بھی ہلاک ہوگی۔ ان موعدہم الصبح، ان کا وعدہ جو ہے، وعدے کا وقت میعاد وہ صبح کا ہے۔ آپ رات کے کسی حصے میں نکل جائیں لیکن صبح کے وقت ان کے اوپر عذاب۔ صبح بندہ زیادہ غافل ہوتا ہے، کیوں جی بے نمازی حضرات صبح کو جو نہیں اٹھتے، بڑا مزہ آتا ہے نا، چسکے کی نیند آ رہی ہوتی ہے، عذاب ہی اللہ نے اسی ٹائم بھیج دیا جب ان کو بڑا ہی چسکے کی نیند آئی ہوئی تھی۔ کہا ان موعدہم الصبح، ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے۔ پھر فرمایا الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ مکے والوں کو بھی ڈرا رہے ہیں۔ مکہ کب فتح ہوا؟ صبح کے وقت، صبح کے وقت، کہ جس طرح ان کو اللہ نے گرفت میں لے لیا تم کو بھی لے لے گا، تم کو بھی صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ صبح قریب نہیں، پھر اللہ کا حکم آ گیا، اب رات کو یہ نکل گئے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہ، اب عذاب کی کیفیت کیا تھی؟ زمین کا نیچے والا حصہ اوپر چلا گیا اور اوپر والا نیچے۔ کتنا بڑا عذاب ہے، یعنی یہ جو آپ کا فرش ہے یہ زمین ہے، اب نیچے والی جو زمین ہے وہ اوپر کی طرف ہو جائے، یہ زمین پلٹ کے ایسے الٹ دی گئی زمین، نیچے والا حصہ اوپر، اوپر والا حصہ نیچے۔ جب رب کا حکم آیا ہم نے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا، اور یہی نہیں کہ زمین ہی پٹختی گئی، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً، آسمان سے اللہ نے پتھروں کی بارش برسا دی۔ پتھر کون سے؟ کھنکر، کھنکر یہ مٹی کے بنے ہوئے پکائے ہوئے، جو مٹی کے پتھر بنا کے پکے ہوئے جس طرح اینٹیں ہوتی ہیں اس طرح کے۔ کیسے؟ منضود تہ بتہ، ایسا نہیں بھائی ایک پتھر ادھر آ رہا ہے ادھر آ رہا ہے، تہ بتہ اوپر سے نیچے، تہ بتہ پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ اور مصومۃ عند ربک، تیرے رب کے ہاں ان کو نشان لگائے گئے۔ کیا مطلب؟ ایک ایک پتھر کے اوپر نشان ہے، یہ فلاں آدمی کے سر پہ لگے گا، یہ فلاں آدمی کو لگے گا، اس سے فلاں ہلاک ہوگا۔ ایسے ہی ان کی بیوی کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا، ساری قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وما ہی من الظالمین، یہ جو مشرکین مکہ ظالم، ان سے وہ بستی ببعید، دور نہیں ہے۔ کیسے؟ آتے جاتے ہوئے شام میں آتے جاتے ان کے سفروں میں بھی ان کے تذکرے بھی سنتے تھے، ان کو ان کا معلوم بھی تھا، علم بھی تھا کہ یہ بستی تباہ و برباد ہوگی، صفا ہستی سے مٹ گئی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا خوف نہیں آتا۔ تو جس طرح وہ بستی اس کو اللہ نے الٹ دیا، عذاب کے اندر مبتلا دیا، تم کس باغ کی مولی ہو، اللہ تمہاری کرتوت بھی اگر وہی ہے تو اللہ تمہیں بھی عذاب کے اندر مبتلا کر سکتا ہے۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر اور ان کی قوم اور پھر ان کی قوم کا مٹ جانا، اللہ کے عذاب سے، صفحہ ہستی سے ختم ہو جانا، اس کا ذکر کیا۔ آگے مدین کا ذکر شروع ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔